اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا انما خلقتکم لتعبدونی طویلا وتذکرونی کثیرا وتسبحونی بکرۃ واصیلا۔ فرمایا اے اولاد آدم، میں نے تمہیں تخلیق فرمایا۔ کس لیے تخلیق فرمایا؟ اللہ نے مقصد بیان فرمایا، قرآن کے اندر بھی فرمایا گیا، اس حدیث قدسی میں بھی فرمایا گیا۔ کس مقصد کے لیے فرمایا بنایا؟ انما خلقتکم، میں نے تمہیں تخلیق کیا لتعبدونی طویلا، تاکہ تو طویل سے طویل تر میری عبادت کر۔ میں نے تجھے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ انما خلقتکم لتعبدونی طویلا وتذکرونی کثیرا، طویل ترین میری عبادت کر، کثرت کے ساتھ میری تسبیح بیان کر، میری حمد و ثنا، میری پاکی بیان کر، وَتُسَبِّحُونِي بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام کیا کر؟ میری تسبیح بیان کر، میری حمد و ثنا بیان کر، میری پاکی بیان کر، میری عبادت بیان۔ اس کے علاوہ فرمایا تجھے اور کوئی کام نہیں ہے۔ سب سے اہم ترین کام، سب سے اہم ترین مقصد تیری تخلیق کا وہ کیا ہے؟ میری عبادت کرنا، میری بندگی کرنا، میری حمد و ثنا کرنا، میری ہی تسبیحات، میری ہی تحلیلات، میری ہی پاکی بیان کرنا۔ یہ تیری زندگی اور تیری تخلیق کا نصب العین ہے، یہ واحد مقصد ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مخاطب کر کے فرمایا یا ابراہیم کن والحا بذکری، اے ابراہیم میرے ذکر کے اندر، میری یاد کے اندر اس طرح مستغرق اور محو مگن ہو جا کہ لوگ تجھے دیوانہ کہنے لگے۔ لوگ کیا کہنے لگے؟ تجھے دیوانہ کہنے لگے، لوگ تجھے مجنوں کہنے لگے۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ ہمارے پاگل اور ہیں، ہمارے پاگل اور ہیں، جو عشق نبی میں مست ہوا کیا بات ہے اس مستانے کی۔ جو اللہ رسول کے ذکر میں مستغرق و محو ہوا، ان کا تو مقام ہی پھر سبحان اللہ وراء الورا ہے نا۔ تو اس لیے کیا فرمایا؟ یا ابراہیم کن والحا بذکری، اے ابراہیم میری یاد میں، میرے ذکر میں مستغرق محو ہو جا، دیوانہ ہو جا، مجنوں ہو جا۔ فرمایا جب میں عرش سے تیری زبان پہ نظر کروں تو تیری زبان پر میرے نام، میرے ذکر کے سوا کسی اور کا نام، کسی اور کا ذکر نہ ہوگا، کسی اور کا ذکر نہ ہو۔ اور جب میں تیرے قلب میں نظر کروں تو تیرے قلب میں، تیرے دل میں سوائے میری محبت کے کسی اور کی محبت نہ ہو، کسی اور کی محبت دل میں نہ ہو۔